ایک جو ہمارا بڑا مسئلہ ہے، یعنی ہمارے بہت سارے مسائل کی وجہ جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں دین کی تعبیر کے، دین کو سمجھنے کے جو اسالیب اور جو طریقے اختیار کیے گئے ہیں، مطلب آج کل کے حساب سے، وہ اس کو نہ ایفیکٹو رہنے دیتے ہیں نہ ریلیونٹ رہنے دیتے ہیں۔ تو ہمارا فہم دین جو ہے وہ ہمارے اس ذہن کے لیے بالکل اجنبی بن گیا ہے جس ذہن کی تربیت دنیاوی علوم نے کی ہے، اور اسی طرح ہمارا جو دین کے بارے میں ہمارے وہ احوال، ہمارے وہ جذبات اور احساسات وہ ایسے ہو کے رہ گئے ہیں کہ وہ جیسے عمل میں آئے بغیر ہمارے لیے قابل تسکین بن گئے ہیں، کہ ہم اگر نماز میں رو لیں کبھی تو بس کافی ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھ لی، یا یہ کہ ہم اچھائیوں کا ایک رومانٹک سا ورژن بنا لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے احساسات کو وقتاً فوقتاً ابھارتے رہتے ہیں، اور اتنی سی بات پہ اطمینان حاصل کر لیتے ہیں کہ دین ہمارے جو نظام ہے احساس کا، ذہن کا، اس کے لیے اجنبی نہیں ہے۔ تو دوسرے اس سے یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ دین ہمیں جس پوزیشن پر دیکھنا چاہتا ہے، یعنی یہ قانونی فقہی پوزیشن نہیں، مطلب یہ دین اللہ کا وہ کلام ہے جسے کچھ پوزیشنز لے کر ہی مخاطب بنا جا سکتا ہے جس کا، تو ہم ان پوزیشنز کو بھی جو ہے وہ ہم اس پہ قائم نہیں رہ پاتے، اور نہ رہ پانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ قرآن کے بارے میں ہمارے جو تصورات ہیں اور قرآن کے ساتھ ہم نے اپنے جو علمی اور اخلاقی روحانی مفادات وابستہ کر رکھے ہیں، ان مفادات کا تصور ہی ہمیں اللہ کی طرف سے مطلوبہ پوزیشنز میں سے کوئی پوزیشن نہیں لینے دیتا۔ تو اس میں بڑا سبب بھی ذہنی ہے۔ ذہنی سبب یہ کہ ہم اللہ کے کلام کی ساخت کو سمجھنے کی سنجیدہ کوششیں نہیں کر پائے، اور ایک ایسے ماحول میں جہاں ہر بڑے کلام کے جو ہے وہ معنی کو تلاش کرنے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کا مرتبہ متعین کرنے کی بہت منظم، مربوط اور بہت کوالیفائڈ کوششیں ہو رہی ہیں۔ لسانیات کا فن اتنا زیادہ ترقی کر چکا ہے، علم جو ہے، کہ وہ مطلب اب اس علم سے بننے والے تصور معنی اگر میں جانتا ہوں تو قرآن کی تفسیر میں حاصل کے ذریعے سے حاصل ہونے والے حقائق، قرآن کو پڑھنے یعنی ٹیکسٹ ریڈنگ کے معیاری طریقوں سے حاصل ہونے والے مفاہیم اور ان کا پورا معنوی اسٹرکچر، وہ مجھے لگنے لگتا ہے کہ یہ جیسے ذرا پیچھے رہ گیا ہے۔ تو اب جہاں قرآن سے تربیت پانے والا، قرآن یعنی کلمات الہیہ سے معنی اخذ کرنے والا ذہن، معنی اخذ کرنے کے کسی نچلے درجے پر کھڑا ہوا محسوس ہو، تو پھر اس معنی پر اعتماد یا اس کتاب پر اعتماد اتنا کم ضرور ہو جاتا ہے کہ وہ میرے علم و عمل اور اخلاق وغیرہ کے لیے میرے شوق کے ساتھ، میرے اشتیاق کے ساتھ بائنڈنگ نہیں رہتی،
اور وہ جیسے مجھے لگتا ہے کہ بس اس کے لفظوں کو ادا کرنے کے حقوق پورے کر دو تو یہ مسلمان رہنے کے لیے کافی ہے۔ تو جو زبان میں معنی کو جو ہے وہ معنی کی حجت اور قطعیت کو متاثر کیے بغیر اس کو جو بیوٹیفائی کیا جاتا ہے، یا اس لفظ میں معنی جو ہے وہ اپنی پورے اظہار کے ساتھ ہے، لیکن اس لفظ کو بولنے یا لکھنے والا جو ہے وہ اس کی معنوی خصوصیات میں جمالیاتی کمالات بھی داخل کر دیتا ہے تاکہ اس کی تاثیر میں اضافہ ہو جائے۔ تو یہ سب حاصل ہوتا ہے، سب سے پہلے حاصل ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پھر حاصل ہوتا ہے کہ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے مجھ سے ہے، پھر اس کلام کا کچھ حصہ خاص ہے، کچھ عام ہے، کچھ ایک زمانے کے ہی بیان تک محدود ہے، تاریخی ہے، کچھ اخلاقی ہے، کچھ عملی ہے، اعتقادی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب بنی اسرائیل کے واقعات یا عاد و سمود کے قصے مجھے معلوم ہے کہ یہ تاریخ میں ایک واقعے کی طرح ہو کر گزر گئے، اب شاید ان کے آثار بھی نہ رہ گئے ہوں، لیکن قرآن جو ہے وہ ہسٹری کو تقدیر بناتا ہے، یعنی ہسٹری میں جو تاریخ میں اپنی تردید کرنے، تاریخ میں اپنی ہر تعمیر کو منہدم کرتے رہنے کی جو ایک رو ہے، وہ قرآن اس کو تھام لیتا ہے، اس کو جو ہے وہ تاریخ کو اس کی پوری کلیت کے ساتھ، یعنی تاریخ کو اس کے ماضی اور حال کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اس کے مستقبل کے ساتھ بھی ایک کل میں سمو دیتا ہے، محض ایک واقعہ بیان کر کے، اور اس میں جیسے ایک ٹائم لیسنس کی جو ہے وہ فضا داخل کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ وہ جس کی قدرت اظہار کی کوئی حد نہیں ہے، جو چاہے جو مطلب ہم تک پہنچانا چاہے وہ پورا پہنچا سکتا ہے، وہ اپنی بات کہنے سے نعوذ باللہ انسانوں کی طرح عاجز نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ جو لفظ بھی استعمال کرے گا اس کے پورے پن کے ساتھ کرے گا، پورے پن کے ساتھ یہ کہ ایک لفظ ہے اس کے جیسے وہ حصی معنی ہیں، پھر وہ حصی معنی جو ہیں وہی اس میں گندھے ہوئے ہیں اس کے علامتی معنی، پھر وہ لفظ کسی چیز کا نام ہے جو میرے تجربے اور مشاہدے میں ہے، تو وہ لفظ اس چیز کا نام ہونے کی حیثیت سے اللہ کے کسی نام کی تاثیر اور خاصیت اور برکت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہاں کا جاننا اللہ کو جاننا بنتا ہے، اور یہاں جو ہے یہاں ہونا اللہ کے ہونے کے جو نظام ہے، اللہ کے ہونے کا جو مطلب اللہ کے حوالے سے ہونے کو اپنے تمام معانی حاصل ہوتے ہیں۔ تو اب جہاں مطلب یہ اللہ کا کلام ہے، یہاں سمجھ اور شخص، یہاں فہم اور زندگی، یہاں ذہن اور وجود دو لفظ نہیں ہیں، یہ خالق کل، مالک کل، عالم کل کا بیان ہے۔ تو وہ لفظ ہمارے بنائے ہوئے صحیح، لیکن اس نے ہمارے بنائے ہوئے لفظوں کو استعمال کر کے گویا ہمیں ایکسپیرینس کروا دیا ہے کہ ہم ان لفظوں کے موجد ہونے کے باوجود ان لفظوں پر ایسی خلاقانہ قدرت پیدا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، ہم ان لفظوں کو مستقل معانی سے باندھے رکھنے کے قابل ہو ہی نہیں سکتے۔
مطلب لفظ کی خصوصیت ہے کہ اس کے مصداقات بدلتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے بنیادی جو سگنیفائیڈ ہے وہ بھی بدلتا رہتا ہے، لیکن قرآن میں آ جانے کے بعد لفظ اپنے اس معنی پر جو اس میں اللہ نے منتخب فرمایا ہے، اس معنی پر ایک ناقابل شکست حصار کی طرح بن جاتا ہے۔ اس میں سے وہ معنی کبھی نہیں نکالے جا سکتے، چاہے وہ لفظ وہ زبان متروک ہو جائے۔ تو اب یہ ایک پوزیشن ہے کلام اللہ کی، جس میں جو اگر مجھ سے کہے کہ یعنی جس سے اگر میں یہ عرض کروں کہ تم نماز پڑھا کرو، مجھے سجدہ کیا کرو، تو اب اگر میں صرف اتنا اس سے مطلب لوں، اور وہ مطلب تو صحیح ہے، غلط نہیں ہے، کہ سجدے کا ایک پوسچر ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے، اور اس میں دہرائے جانے والی کچھ تسبیحات ہوتی ہیں، اور وضو وغیرہ ضروری ہے۔ تو اب یہ سارا میرا فہم اور اس فہم کے نتیجے میں پیدا ہونے والا میرا پورا عمل وہ صحیح ہے، لیکن کافی نہیں ہے۔ اللہ میرے جز کو مخاطب کر کے میرے کل میں تاثیر کرتا ہے، میرے کل پر تصرف کرتا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ ایک بات کہہ کے ایک ارب کو سمیٹ لیتا ہے۔ تو کیونکہ کلام کے فہم کے لیے پرٹیکولیرٹی ضروری ہوتی ہے، تو ہماری اس مجبوری کے لحاظ سے اس کلام میں مطلب جو ہے اس میں پرٹیکولرائزیشن کا پورا خیال رکھا گیا ہے، لیکن ہر پرٹیکولر یونیورسلائزیبل ہے، ہر پرٹیکولر اپنے اندر یونیورسل ہے۔ تو یہ جو قرآن کا فیض عام ہے، فیض عام اس کو کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں پانی پی لو، تو پانی پینے کے نتیجے میں جو ہے وہ میری بینائی بھی اچھی ہو جائے، میری رفتار بھی تیز ہو جائے۔ تو اب پانی سے یہ فوائد میرے علم میں نہیں ہیں، نہ تجربے میں ہیں، نہ مجھے پانی سے یہ مطلوب ہوتا ہے، لیکن اللہ کا دیا ہوا پانی، اللہ کے حکم پر پیا ہوا پانی اگر میری بینائی کو مزید روشن نہیں کرتا، اگر وہ میرے دیکھنے کے عمل کو میرے دل کی تحویل میں نہیں دیتا، اگر وہ میرے باطن کے تزکیے اور پیوریفیکیشن کا کردار ادا نہیں کرتا، تو میں نے اس حکم پر اللہ کی منشا کے مطابق عمل نہیں کیا ہے۔ تو اللہ سے تعلق اس کے احکام کی بنیاد پر یہ محض قانونی تعلق نہیں ہے کہ آپ کہیں ایک گلاس پانی لا دو تو بس ہو گیا، میں ایک گلاس دے کے فارغ ہو گیا۔ تو یہ اس طرح کی کمیونیکیشن اللہ کی نہیں، اللہ کے ساتھ ہماری نہیں ہے، یعنی اللہ کی ہم سے ایسی کمیونیکیشن نہیں ہے کہ جو اتنی محدود ہو کہ وہ کسی عمل میں آ کے ایگزاسٹ ہو جائے۔ اللہ کا کوئی حکم ایگزاسٹ نہیں ہو سکتا، اپنی پوری تعمیل ہونے کی حالت میں بھی وہ ایگزاسٹ نہیں ہے۔ وہ عمل ایک متعین عمل ہے، لیکن وہ متعین عمل میری بندگی کے اسٹرکچر میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا رہتا ہے، اس کو مزید مضبوط کرنے میں۔ وہ میرے نفس میں خیر کی کنڈیشن بن جاتا ہے، وہ میرے نفس میں اللہ کی یاد کو غفلت پر غالب کرتا ہے۔ تو اگر کوئی عمل اللہ کے حکم سے ہونے والا کوئی عمل، محض عمل، اگر وہ تزکیے والے نتائج نہیں پیدا کرتا، اگر وہ نفس میں جاری خیر اور شر کی جو کشمکش ہے اس میں خیر کو غلبہ نہیں دلواتا، تو میں اس سے کیا، وہ تو پھر جیسے ملکی قانون ہے اسے میں نے پورا کر لیا۔ تو یہ ہم نے
تھوڑا سا عام سطح پر یا قرآن سے تعلق کے عمومی مزاج کو پیدا کرنے میں کوتاہی کی ہے، اور ہم نے اس اعتبار سے قرآن کی بہت مستقل تاثیرات کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لیا ہے۔ بہت زیادہ قرآن سے تعلق ہوگا تو وہ اسکالر بن جائیں گے کہ اس لفظ کی یہ نظیر، اس لفظ کی وہ دلیل، اور یا اس میں سے بس فقیہ ہے تو پھر احکام ڈھونڈتا ہے، متکلم ہے تو متشابہات پہ غور کرتا ہے۔ تو اپنے یعنی اپنے لیے چنے ہوئے اپنی بہتری اور کمال کا خود تصور باندھ کر ہم قرآن سے فیضیاب ہونے کی عادت ڈال چکے ہیں۔ وہ جو ہے کہ میں مخاطب محض، آپ متکلم مطلق، تو اب میں کیونکہ اتنا میری جو قبولیت ہے، میری ریسیپٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے فیض کی لامحدودیت کے لیے کافی نہیں ہے، تو میں آپ کے فیض کو لامحدود ہونے کی وجہ سے اور اپنے ظرف کی محدودیت کی وجہ سے قسطوں میں وصول کرتا ہوں۔ تو اب یہ قسطوں میں وصولی کا تجربہ رہ گیا ہے کہ آج حمد کا ایک معنی پتہ چلا، کل دوسرے چلے، پرسوں تیسرے چلے، تو قرآن کی جیسے ایک معنوی تسلسل میں رہنا، قرآن سے ایک احساساتی بہاؤ کا تعلق، قرآن کو اس احساساتی بہاؤ کا سبب بنائے رکھنا کہ اللہ روز مجھے ایک نئے انداز شکر کے ساتھ یاد آتا ہے، اللہ روز مجھے استغفار میں ایک نیا ذائقہ چکھوا دیتا ہے، اللہ روز میرے نفس میں خیر کے غلبے کا کوئی ثبوت مجھے دکھا دیتا ہے، تو اور اللہ جیسے مجھے روز جو ہے وہ اپنے اوپر نثار ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اب میں اگر یہ جذبہ لے کے پڑھوں کہ یا اللہ میں آپ پر نثار ہونا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پورا کا پورا آپ پر نثار ہوں اور میرا نثار ہونا آپ کے لیے قابل قبول ہو، تو اب یہ میرا اللہ سے بہت بنیادی مفاد ہے، میری بہت ہی مرکزی غرض ہے۔ تو یہ غرض اللہ کے کلام کا مخاطب بننے کے برابر کہاں سے پوری ہو سکتی ہے؟ میں اللہ کے یونیورس آف ڈسکورس میں جا کر پھر اس میں اپنے آپ کو گویا ریکنڈیشن کرتا ہوں، اپنے نقائص کا ازالہ کرتا ہوں کہ یہ کوئی، تو یہ جو میں خود کو تحفہ بنانے کا مکلف ہوں، میری ساری زندگی بس اس سرگرمی سے عبارت ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں پیش کیا جانے والا ایک ذرا خوبصورت اور اچھا سا تحفہ بنا دوں جسے اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور فرمائے بہت اچھا ہے۔ تو یہ بندے کی ساری زندگی یہی ہے، بس یہی منزل ہے، یہی مقصود ہے، یہی اللہ سے قربت کی اصل قوت ہے، تو سب کچھ یہی ہے۔ تو اب میں سب کچھ یہ اپنا بنا کے بیٹھوں تو میں قرآن کو اس طرح نہیں پڑھوں گا جیسے آج کل پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ کہ میں ہر قدم پر، ہر آیت پر خود کو نثار کرتا ہوں اور پھر اگلی خودی کی تعمیر اگلی آیت سے کر کے اس تحفے کو مزید بہتر بناتا ہوں۔ تو اس پہلو سے قرآن شریف کو پڑھ کے دیکھیں، میرے خیال میں جو ایسا کر سکتا ہے اس پر یہ فرض ہے، اور یہ کر سکنے کی صلاحیت رکھنے والا شخص اگر یہ نہ کرے گا تو وہ مطلب خطرے میں ہے، وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔
تو جیسے یہ میرے نفس کی بنیادی خاصیت ہے کہ اپنے مفاد کی طرف لپکتے رہنا. اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ روز جو ہے 2 میل دوڑ کر مجھے فلاں میری پسندیدہ چیز ہر بار بہتر صورت میں حاصل ہوتی رہے گی، تو میں تو 2 میل روز دوڑوں گا، اور وہ دوڑ کی تھکن سے بھی لطف اٹھاؤں گا. تو کیونکہ وہ میرا حقیقی مفاد ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سے میرا مفاد ہو؟ ظاہر اللہ سے ہر مفاد حقیقی ہے. تو اللہ ہی کے حکم افادیت پر مبنی میرا مفاد اس سے اگر ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس مفاد کی طرف لپکتے رہنے کا حال اور عمل اور خیال ایک لمحے کے لیے بھی معطل ہو؟ تو ان چیزوں کو ہمیں جیسے اپنے آئیڈیلز کی طرف، اپنے مطلب یہ کہ اپنے عمل میں آ سکنے والے آئیڈیلز کی طرح ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. اللہ سے بڑے مفادات رکھو کہ یا اللہ میں تو آپ کا دوست بننا چاہتا ہوں. اب یہ تو بہت ہی بڑا مفاد ہے نا. یا اللہ میں آپ کے مقام رضا تک پہنچنا چاہتا ہوں، جہاں آپ یہ فرما دیں کہ میں تجھ سے راضی، تو میں تو وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں. تو اب یہ اس مفاد میں اگر میں سچا ہوں اور اس مفاد کے پورے ہونے کی لگن میری ہر قوت طلب سے زیادہ بن جائے، تو پھر میں اس میں سچا ہوں، اور پھر میں اللہ سے تعلق کے ہر اس ذریعے کو جو اللہ نے مجھے بخشا ہے، ہر اس ذریعے کو اس مفاد کو حاصل کرنے کا جیسے وسیلہ بناؤں گا، اور یقینی وسیلہ بناؤں گا. میں ہر تلاوت کے بعد، ہر نماز کے بعد خود کو جیسے اللہ کی طرف سے ایک شاباش وصول کرتا ہوا محسوس ہوں گا. تو یہ اگر نہیں تو پھر کیا ہے؟ مطلب ہر چیز میں تم خود کو پورا کھپا سکتے ہو. یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ بہت آئیڈیلزم ہے کہ اپنے آپ کو پورا کھپا دو، کہ ہر چیز حالت شوق میں ہے، حالت طلب میں ہے، ایسا کر دو. تو یہ تو ناممکن ہے آدمی کے لیے. تو یہ جھوٹ ہے، یہ بہانہ ہے محض. تو کئی کام ایسے ہیں جس میں تم نے خود کو پورا کا پورا اپنے تمام قوائے احساس اور اپنی تمام ذہنی فیکلٹیز کے ساتھ بلا تعطل کھپا رکھا ہے. تو دنیا میں کھپا رکھا ہے. جب اللہ پوچھے گا کہ دنیا کے تعلق میں کام آنے والی چیزوں کو اپنے اندر بھرنے کے سوا تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے نثار ہونے کا عمل دنیا پہ کر دکھایا، اور مجھ سے کہہ رہے ہو کہ یہ تو غیر حقیقی بات تھی، یہ آئیڈیلزم ہے. تو یہ بہت شرمندگی کی بات ہوگی، بہت شرمندگی کی بات ہوگی. اللہ ہی وہ ہے جس کے تعلق میں قوت اور سچائی پیدا کرنے والے لاشعوری اور غیر ارادی محرکات بھی جو ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. وہ میرے لاشعور کو بھی کی لگام بھی گویا میرے ہاتھ میں دے دیتا ہے. وہ میرے لاشعوری محرکات کو بھی میرے مفاد کے تابع اور مطابق کر دیتا ہے. تو اس سے بڑی کیا ضمانت، اس سے بڑی کیا کامیابی ہوگی؟ اور اس سے بڑا مفاد کسی لذت پسند سے لذت پسند نفس کے لیے بھی کیا ہو سکتا ہے کہ میں پوری طرح حالت تسکین میں رہوں، میں خوش رہوں، اور جس کو خوش کرنے کے لیے میں خوش ہوں اس کی خوشی کی بارش مجھ پر ہمیشہ برستی رہے. تو
اب اس سے بڑا لذت کیا ہے، اس سے بڑی فرحت کیا ہے؟ تو اس میں جو ہے میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اور یہی آج جیسے میں ذکر کا طریقہ بتا رہا ہوں، ذکر کا ہر طریقہ قرآن کو نصاب بنا کر، قرآن سے اخذ فیض کی نیت کرنے کے خود کو لائق بنا کر ہی سیکھا جا سکتا ہے۔ تو وہ جیسے پہلے عرض کرتا تھا تو ذرا تھوڑا سا وہ کچھ اصطلاحات جیسے علمی زیادہ ہو جاتی تھیں، اب سادہ لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، جس کو میں کہتا تھا کہ انٹرنلائز کرو، تو یہ انٹرنلائز وغیرہ کرنا ایک تصور زیادہ ہے، یہ عمل میں آنے کا راستہ اس کا دھندلا سا ہے۔ تو بس قرآن پڑھنے بیٹھو، عربی آتی ہو یا نہیں آتی ہو، قرآن شریف پڑھنے بیٹھو تو اللہ کے حضور میں مطلب اللہ کے حضور میں اختیار کی جانے والی زینت کے ساتھ بیٹھو۔ وہ زینت باطنی بھی ہے اور ظاہری بھی ہے۔ ظاہری زینت یہ کہ بھئی اچھے کپڑے پہن لو اور ٹھیک سے بیٹھو، ادب سے بیٹھو، یہ ہے، اور اچھی سے گھر میں سب سے اچھی جگہ پہ بیٹھو، یہ ہے قرآن پڑھنے سے پہلے اختیار کی جانے والی ظاہری زینت۔ لیکن یہ ظاہری زینت بہت سے لوگ نہیں پیدا کر سکتے۔ اب ظاہر ہے ایک کسان ہے، وہ اپنا ہل چلا رہا ہے، تو وہ آ کے زیادہ وہ جو کرتا اس نے اتارا ہے وہ پہن لے گا اور قرآن شریف پڑھے گا، اور اسے پڑھنا چاہیے۔ تو وہ زینت اضافی چیزیں ہیں اور اپنی مصروفیات اور اپنے وسائل سے مشروط ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے، اصل زینت ہے، جسے اختیار کرنا لازمی ہے، مستحب نہیں، لازمی ہے، وہ زینت ہے باطن کی زینت، کہ آدمی اللہ کے ذکر کو اللہ کی ذکر سے باطن کو روشن رکھے، اور اس روشنی کو ذرا سا تیز کر دے، تھوڑا اس میں زیادہ وہ دبا دے، کہ وہ مطلب اور تیز ہو جائے، ذرا سی تیز کر کے اب قرآن کھولے۔ تو یہ قرآن کے لیے اختیار کی جانے والی باطنی زینت ہے، اور یہ ضروری ہے، مطلب اس کا نہ ہونا محرومی ہے۔ ظاہری زینت میں نہیں اختیار کر پایا، اسے مینٹین نہیں رکھ پایا، تو اس سے حرج نہیں ہوگا، لیکن میں اپنے دل کے اندھیرے کے ساتھ قرآن کے چراغاں کو دیکھنا چاہوں تو یہ بے ادبی ہے۔ تو جیسے آپ سمجھیں نا، اللہ کا ہر لفظ اللہ کی طرف سے رکھا ہوا چراغ ہے، جس کو کوئی ہوا، کوئی زمانہ گل نہیں کر سکتا، اور اس چراغاں میں جو ابدی چراغاں ہے، اس چراغاں میں بیٹھ کر اپنے دل کے اندھیروں کو دور نہ کر سکوں، اور اس چراغاں کی طرف کھلنے والا دروازہ کھولنے سے پہلے اپنے اندر موجود پہلے سے کیے ہوئے ذکر الہی کی روشنی کو محفوظ کر کے اس میں ذرا اور شدت پیدا کر کے قرآن کے تصور سے وہ اب میں داخل ہوں گا، جب اپنے باطن کی ٹمٹماہٹ ہی صحیح اس کے ساتھ جب داخل ہوں گا، تو وہ چراغ جیسے مجھے اپنے مطلوب کی طرح ریسیو کریں گے، یعنی پھر میں قرآن کی مراد بن کر قرآن سے مفاد حاصل کروں گا۔ تو یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کی مراد بننے سے منحرف آدمی اپنی مرادوں کو قرآن سے پورا کروائے؟ تو اس کا بس یہ کہ ہر چیز ایک یہ زینت پہلا قدم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت قرآن شریف جیسے سامنے ہے یا ہاتھ میں ہے، اس وقت دو کام ضرور کیا کریں۔ یہ بھائی میں طریقے ذکر بتا رہا ہوں، دو کام ضرور کیا کریں۔
ایک استغفار، ایک درود شریف، یہ دونوں جیسے ایک بار، دو سے تین بار، جیسا بھی موقع اور جیسی بھی صورتحال ہو، لیکن یہ ضرور کیا کریں کہ توبہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کے جواب میں، اللہ کے احسان کا ذریعہ تو وہی بنے نا، تو اس احسان کے مطلب اس احسان سے کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے شکر گزاری کا بہترین طریقہ اللہم صلی علی محمد یہ کہنا ہے، تو وہ ضرور کریں۔ اس سے ہوتا یہ کہ پھر وہ جیسے آپ کے جب آپ کھولیں گے قرآن تو اس میں جیسے زندگی سی پیدا ہو جائے گی، تو وہ صرف اس کے مفاہیم پھر آپ تک نہیں منتقل ہوں گے، صرف اس کی آوازیں ہی آپ کی زبان سے نہیں ادا ہوں گی، بلکہ اس میں رکھے ہوئے انعامات یعنی احوال وہ بھی آپ میں منتقل ہوں گے۔ تو درود شریف پڑھ کر گویا ہم قرآن کے لیے مقناطیس بن جاتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ کشش پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ فیض وہاں سے جیسے ابل پڑتا ہے۔ تو خیر یہ ہو گیا۔ اب دو سٹنگز تلاوت کی ضرور ہونی چاہیے، یہ ضرور میں قانونی معنی میں نہیں کہہ رہا، یہ مطلب اپنے آپ کو اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کرنے کی نیت سے تاکیداً کہہ رہا ہوں کہ یہ دو نشستیں کریں، ایک نشست وہ جس میں سادہ تلاوت کریں، ترجمہ آتا ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ اس میں ترجمہ سیکھنے کی بھی کوشش کریں، اور ایک نشست تنہائی میں ایسی کریں کہ جس میں پورا روز کا نصاب ایک رکوع ہو، اور اس میں آپ جہاں جہاں اس کا جو مفہوم ہے اس مفہوم کو اپنے احوال میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کا کوئی منشا، اللہ کا کوئی حکم، اللہ کا کوئی کلمہ، اس کا ادب یہ ہے، اس کے مخاطب کے لیے اس کا ادب یہ ہے، لازمی ادب یہ ہے کہ وہ صرف ذہن تک نہ رہے، وہ جیسے میرے اندر دل تک اتر جائے، دل تک اس قوت سے اترے کہ نفس میں موجود شرارت کی قوتیں جو ہیں وہ ایک خوف میں مبتلا ہو کر مجھے استغفار میں سچا بنا دیں۔ تو یہ جیسے یہ کہ میں نے الحمدللہ کہا، اب اس پہ مراقب ہوں، یہ جیسے اس طرح کی آیات میں جس میں اللہ اپنا کوئی پسندیدہ عمل ارشاد فرما رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ذرا اپنے اندر جذب کرو، یعنی اس کا تعارف، کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف اپنے سچے بندوں پر کرواتا ہے، تو اس تعارف کے ایک ایک جز پہ مراقب ہوا کرو۔ تو جیسے کہ الحمدللہ، اب اس کے دو حصے ہیں، الحمد اور اللہ، تو حمد پہ مراقب ہو کہ حمد اللہ سے تعلق کا دیباچہ ہے۔ اب حمد کے اگر کچھ معنی ذہن میں ہیں ان کو اپنے دل پر جیسے دم کرو، اس لفظ کو جیسے ایک جیسے وہ سمجھو نا کہ کیا وہ مطلب اس کو ہر لفظ کی آواز کو ایسا اپنے دل کے لیے بنا لو کہ جیسے یہ عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے پہ دم کر رہے ہیں۔ تو یہ تصورات باندھو، یہ سب میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سب جیسے بہت ٹھوس انداز سے نظر آنا چاہیے، نہیں، صرف یہ اغراض اور یہ نیتیں رکھو کہ قرآن کو مجھے اپنے دل میں جذب کرنا ہے، اس کی ہر مراد کو اللہ کی بہترین قبولیت کے ساتھ اخذ کرنا ہے۔
تو یہ آپ کریں، ایک رکوع میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ تو اس میں بس ہر رکوع میں جیسے اس طرح کی آیتیں آئیں نا، جس میں اللہ ڈرا رہا ہو، جس میں اللہ شوق دلا رہا ہو، جس میں اللہ اپنے دوستوں یا اپنے اچھے بندوں کے اوصاف بتا رہا ہو، جس میں اللہ دنیا کی حقیقت دکھا رہا ہو، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جس میں اللہ اپنا اظہار فرما رہا ہو کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ تو اس طرح کے 3-4 مضامین ہیں قرآن میں جو تزکیے کے لیے، جیسے اللہ کی طرف سے اترنے والی وہ ہے، علاج ہے۔ تو اب آپ اس کو ذرا سا اس کا بس لحاظ کر لو، اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ روز تم ایک نئی خوشی سے کے تجربے سے گزرو گے، روز تم اپنے اندر اپنی معنویت میں کوئی اضافہ دیکھو گے، روز اللہ کے ساتھ تعلق میں تمہیں ایک نئی طرح کی تازگی یا نئی طرح کی کیفیت یا نئی طرح کی معرفت حاصل ہوتی رہے گی۔ یعنی اللہ سے تعلق کا حق یہ ہے کہ اس تعلق کے جو آثار ذہن پر اور قلب اور احساسات پہ پڑنے چاہیے وہ ہمیشہ تر و تازہ رہیں، اور ہمیشہ ان میں ایک حرکت رہے اضافے والی۔ تو آپ دیکھیے گا آپ کے احساسات میں اتنا تنوع آ جائے گا کہ جو تنوع یہ دنیا، اس دنیا کا علم، اس دنیا کی سیاحت نہیں فراہم کر سکتی۔ انہوں نے تو 4-6 احساسات مجھے چھوڑ 4-6 احساسات ہی کا قیدی بنا رکھا ہے۔ تو اللہ سے جب اللہ کے تعلق کو محسوس کرو گے، اللہ کو خوش کر کے، اللہ کو راضی کر کے، تو آپ کو اپنے اندر کئی طرح کے نئے اور بالکل اوریجنل احساسات کا تجربہ ہو جائے گا۔ کر کے دیکھو، تو اسی طرح چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدل جائے گا۔ اسی طرح پھر اللہ کا کلام صرف زبان کا نہیں، الفاظ پر مشتمل نہیں رہ جائے گا تمہارے لیے، ہر شے اللہ کا کلمہ بن جائے گی، اور اس سے بھی وہی مفادات کا تسلسل برقرار رہے گا جس مفاد کو تم نے قرآن سے پورا کرنے کی تربیت حاصل کر رکھی ہے۔ تو بھائی یہ کیجئے گا، اور مطلب یہ کہ اپنے جو ہر آدمی کا ایک الگ زاویہ ہو سکتا ہے، ہر آدمی کا ایک الگ مفاد ہو سکتا ہے، ہر آدمی کا ایک الگ مزاج ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب ٹھیک صحیح، اپنی اپنی طبیعت، اپنی اپنی ترجیح کے مطابق بس مفاد وہ بناؤ جو اللہ کو پسند ہو، تو اس کو قرآن سے پورا کرو۔ اور کلی مفاد یہی ہے کہ یا اللہ میں تو بس تیرا دوست بننا چاہتا ہوں، میں نہ کوئی بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، نہ میں کوئی اپنی واہ کروانا چاہتا ہوں، میں کچھ نہیں چاہتا۔ میری تمام اگر کچھ خواہشوں کی فہرست ہے بھی تو وہ اسی پر اپنے آپ کو تمام کرتی ہیں۔ وہ تمام خواہشات سمٹ کر جس خواہش میں بدلتی ہیں وہ یہ ہے کہ میں تیرا دوست بننا چاہتا ہوں۔ اب آدمیوں کا دوستی کا جو تصور ہو وہ پوزیشن لے کے اور اللہ کی پوزیشن کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اللہ کی شان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی طبیعت اور اپنے اغراض اور اپنی رغبت کے مطابق کوئی بھی پوزیشن لے لیں۔ ظاہر ہے کہ ہم قرآن کے فیض میں جو لامتناہیت اور لامحدودیت ہے ہم اس سب کو کیچ نہیں کر سکتے، اور نہ ہمیں ان کا پتہ ہے کہ ہم انہیں طلب بنائیں اپنی۔ تو بس جتنا تمہیں پتہ ہے کہ سچا بندہ یہ ہوتا ہے، اللہ کے دوست کی یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ حالت ہوتی ہے، اللہ سے تعلق میں سچائی کے یہ احوال ہیں اور یہ افعال ہیں، تو بس وہ سب اللہ سے طلب کرو، اللہ کے کلام کے ذریعے سے۔
اللہ کا کلام تم سے صرف عمل مانگتا ہے، تم سے صرف تم کو مانگتا ہے، باقی وہ تو دینے کے لیے آیا ہے نا۔ تو وہ ہمارے لینے میں جو تنگی ہے وہ اس کو دور کرنے آیا ہے، تمہاری خواہشوں کو بہت بڑا بنانے آیا ہے۔ تو بس اس کے آگے یہ پوزیشن لو کہ یا اللہ میں تو اپنے آپ کو ہر قدم پہ دیتا رہوں، یا اللہ بس مجھے شہید قرآن بنا دیجئے کہ ہر لفظ مجھے معدوم کرے، پھر اگلا لفظ مجھے ایک نئے میں کے ساتھ موجود کرے۔ لیکن چلو یہ تو خیر دوسری بات ہے، لیکن ابتدائی آداب تو پورے کریں نا۔ وہ ابتدائی ترین ادب یہ ہے کہ خالی برتن بن کے بیٹھو، وہ خالی برتن جو یہ بتا سکے کہ مجھے پانی سے بھرا جائے یا دودھ سے بھرا جائے یا شربت سے بھرا جائے، بس جس سے چاہتے ہو بھرنا اس سے بس وہ قرآن کو اس کا چشمہ مان کر اب اس سے مانگو۔ تو یہ جناب یہ ایک بات ہو گئی، ذکر کا طریقہ بھی اس میں ہو گیا۔ اب اللہ نے چاہا تو ہم ذرا سا ایک پروجیکٹ سا بنا کر وہ کچھ اتوار اس پہ گفتگو کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ دین کے مقاصد، دین کے حقائق اور دین سے تعلق کے ذرائع کیا کیا ہیں۔ تو ہم جیسے یہ ایک پروجیکٹ سا ہے کہ توحید کیا ہے، پھر عقائد پر بات کریں گے، اسی طرح جو اخلاقی جواہر ہیں ان کو کھولنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارے دین کی ذہنی پریزنس وہ معمولی پن کے ساتھ نہ ہو۔ یعنی ذہن میں سب سے بڑے خیال کی طرح تو ہونا چاہیے نا، مطلب اس کی وہ تو خیال کے طور پر بھی دین ہمارے شعور کا مرکز بن جائے، جو نہیں ہے، اور جہاں مرکز ہے وہ اصل میں ایک ضد ہے، اور وہاں کوئی اور چیزیں جو ہیں وہ کاٹ کباڑ بھرا ہوا ہے، تو اب اس میں ایک سالم کرسی لا کے رکھ دیو، کہہ دیے یہ مرکز ہے، تو اس کی کیا مرکزیت؟ تو وہ خیر وہ سب مسائل الگ صحیح۔ تو توحید، رسالت، آخرت، ان کی عرفانی معنویت اور عاشقانہ کشش کیا ہے، انشاءاللہ اس کو اب دیکھنے کی رفتہ رفتہ اپنی بساط بھر کوشش کریں گے۔ توحید پر ہم جب اگلے اتوار کو اللہ نے موقع دیا، زندگی دی، تو انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو اس میں حضرات صوفیہ کے جو تصورات توحید ہیں ان کی معنویت اور اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا انشاءاللہ۔ سمجھ گیا نا کہ اب بھائی آخری فقرہ، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شاید یہ اچھا اختتام ہوگا آج کی باتوں کا، کہ دین مطلق حقائق کا کمیونیکیٹر ہے، لیکن یہ حقائق اینٹیفائی ہونے کا تقاضا کرتے ہیں، وہ کانسیپٹ بننے تک محدود نہیں رہتے۔ تو اگر یہ ہو رہا ہے تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو آپ دیوان غالب کی طرح دیوان ربانی پڑھ رہے ہیں۔ ایسے کچھ اولیاء کون ہیں جن کا خصوصاً قرآن سے تعلق غیر معمولی حد تک گہرا معلوم ہوتا ہے؟ اصل میں تعلق تو ظاہر اولیاء ہو ہی نہیں سکتے جب تک قرآن میں پوری طرح صرف نہ ہو گئے ہوں، تو وہ تو ہر ایک کا ہوتا ہے۔ کچھ نے اپنے تعلق کا اظہار بھی کیا ہوتا ہے تعلیم کی جہت سے، اور کچھ نے اس تعلق کو بس پرسنل بنا کر رکھا ہوتا ہے۔ تو ایک تو اصولی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سلف
ہیں ہمارے، اور جن کے لیے ہم لقب اولیاء کا استعمال کرتے ہیں، تو اس میں یہ بات جیسے پہلے سے طے شدہ ہے کہ یہ قرآن کے دوست بن کر اللہ کے ولی بنے ہیں، یہ قرآن پر نثار ہو کر، قرآن پر فدا ہو کر اللہ کے محبوب بنے۔ جو بھی قرآن کا عاشق ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اور عاشق کا مطلب ہی یہ ہے کہ محبوب کے ساتھ تعلق کو محض خیال، محض ارادے تک محدود نہ رکھے، بلکہ اس کے ساتھ تعلق میں درکار ہر عمل، ہر خیال کو اینٹیفائی کرے، یعنی اس کو وجودی بنائے۔ تو یہی ہم ابھی کوشش کر رہے تھے۔ تو جو بھی قرآن کا عاشق ہونا کوالیفائی کر گیا وہ اللہ کا محبوب، اللہ کا دوست بن گیا۔ اللہ کے دوست کا مطلب ہوتا ہے، زیادہ غالب مطلب ہوتا ہے اللہ کا محبوب، اور اللہ کے محبوب کی شرط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہر ایکٹیویٹی میں، یعنی اپنے وجود کو بنانے بگاڑنے والی سب قوتوں کو یکسو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے تعلق پیدا کرے، تو پھر وہ اللہ کا محبوب ہے۔ تو جس نے اپنے شعور کو قرآن سے بنایا، جس نے اپنے وجود کو صاحب قرآن کی نسبت سے بنایا، وہ اللہ کا دوست ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پوری بات میں نے کہی ہے۔ ہاں، تو اور اب جیسے خیر میں ویسے بتاتا ہوں کہ حضرت بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن سے بہت زیادہ اشتغال تھا، مطلب ان کے وقت کا زیادہ تر حصہ تلاوت قرآن میں بسر ہوتا تھا، اور ان کے خانقاہ میں کئی قاری موجود ہوتے تھے کہ کبھی اگر وہ نہ پڑھ رہے ہوں تو کوئی قاری انہیں سنا رہا ہوتا تھا۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح اور بھی مطلب سبھی کے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مواعظ آپ پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے واقعی یہ قرآن کی ٹکسال میں ڈھل کر نکلنے والی اشرفیاں ہیں۔ بس اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے، اپنے خواہش پیدا کرو، خواہش، رغبت، پیاس، کسی چیز میں دل نہ لگے اس خواہش کے پورا ہوئے بغیر۔ خواہش تو اسی کو کہتے ہیں نا بھائی، سچی خواہش ہے تو اب میں خواہش مجھے اڑنے کی ہے، اب وہ مجھے آپ ساری دنیا کی پیدل سیر کروا دیں، گاڑی میں بٹھا کے سیر کروا دیں تو میرا دل نہیں لگے گا، وہ اڑنے کی خواہش رہے گی۔ تو یہی ہے، اللہ کو خوش کرنے کی خواہش ہے تو دنیا کی ناخوشی سے نہ گھبراؤ، دل ہی نہیں لگے گا کہ یہ ہو گیا، فلاں پیسے آ گئے، فلاں اولادیں ہو گئیں، اور یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یہ سب یہ مرجھانے کے لیے کھلنے والے پھول ہیں، تو ان میں کیا دل لگے؟ دل مطلب لگے اللہ کی نشانیوں کے طور پہ، لیکن دل نہیں لگتا جب تک مجھے یہ احساس نہ ہونا کہ اللہ سے تعلق کی خواہش میں سچا بھی ہوں اور شدید بھی ہوں۔ تو چاہے اس خواہش کی قبولیت کے آثار ابھی نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن میں پھر ایک مطلب گلٹ سے نکل آتا ہوں، اور میں اس بے قراری میں چھپی ہوئی اصل طمانیت کو ایکسپیرینس کر لیتا ہوں۔ تو بس یہی خوشی ہے کہ چلو یہ اس خواہش کو میں نے متاع احوال بنا رکھا ہے، اس خواہش کے علاوہ مجھے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا، اور یہ خواہش پوری نہ ہونے کی جب مجھے فکر ہوتی ہے تو پھر مجھے جو خواہشات پوری ہو جاتی ہیں وہ بری لگنے لگتی ہیں۔
تو بس اس طرح کا بننا چاہیے. اب یہ ہماری بھی باتیں ہی باتیں ہیں، لیکن چلو اللہ باتیں کرنے سے یہ باتیں پیدا بھی کروا دے. کس طرح ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہم اپنی اللہ سے محبت میں جو خواہش ہے اس میں ہم واقعی سچے ہیں؟ ہاں، خواہش آئیڈیل ہوتی ہے، لیکن اس کا ثبوت دینے والے مظاہر وہ ایکچول ہوتے ہیں، وہ محدود ہوتے ہیں، ان میں کچھ نقائص بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ نقائص اور کمزوریاں جو ہیں وہ سچائی کا انکار نہیں ہونے دیتی. تو ایک تو یہ بات ہے کہ آئیڈیل ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خواہش میں یا اللہ سے محبت کی توفیق نصیب ہو جانے کی خواہش میں سچے ہیں. تو ہم یہ کس طرح پہچانیں کہ خود ہماری خواہش ہی واقعی سچی ہے اور دل سے ہے، اور ہم اس خواہش کی تکمیل کے لیے اپنی دوسری خواہشات سے دستبردار ہو سکتے ہیں. پہلا انٹرنل ثبوت تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے. دوسرا ثبوت جو ہے وہ خیال میں ہے، ذہن میں ہے. یہ ثبوت حال میں ہے، قلب میں ہے، اور دوسرا ثبوت خیال میں ہے، ذہن میں ہے. ایک پرسیپشن کا غلبہ ذہن پہ رہے، اور وہ پرسیپشن یہ ہے کہ علم کی تکمیل اللہ کو جان لینے کے احساس سے مشروط ہے. علم کی ویلیڈیٹی کے جو عارضی وہ ہیں کیا نام ہے معیارات یا چیکس، وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن میرے علم کی حرکت کو ختم ہونا چاہیے اللہ کی معرفت تک، اللہ کی معرفت میں کسی نئے جز کے اضافے پر. یہ بہت سنجیدگی سے دیکھتے رہنا چاہیے. تو اب یہ ہوگا کہ اب خیال بھی میری خواہش کے اوریجنل خواہش کے تابع ہو گیا ہے، یا اس کو مکمل کروانے میں ذہن میرا مددگار ہو چکا ہے. اب تیسری چیز ہے عمل. عمل میں دو چیزیں ایسی ہیں بھائی کہ جو اگر ہم اپنے آپ کو ان دو چیزوں سے پرکھنے کی کوشش کریں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. اور صرف دو چیزیں نہیں ہیں، لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دو چیزیں زیادہ وضاحت کے ساتھ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ ہم اپنی خواہش میں سچے ہیں یا نہیں، یا اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ کیا ہے. وہ ہے نماز اور انفاق، دنیا بانٹنا، اللہ کے بندوں کے لیے دنیا نثار کرنے پر خوشی سے تیار رہنا. اور نماز کیا ہے کہ اللہ کے لیے خود کو نثار کرنے کی مشق کرتے رہنا اور خوشی سے تیار رہنا. تو بس یہ بہترین ہے، کیونکہ جو خواہش ہوتی ہے اپنے سے بڑی کسی چیز کی، تو اس میں آدمی سب سے پہلے اپنے آپ کو ترک کرتا ہے، اپنی موجودہ شخصیت کو ترک کرتا ہے. تو یہ جو بڑی شرط ہے، اور یہ بڑے لوگوں میں ہوتی ہے، بڑے لوگ اس کا ادراک کرتے ہیں. تو یہ شرط پوری کرنے کے لیے یہ دو چیزیں، جو دو عمل میں نے عرض کیے ہیں، یہ اختیار کیے جائیں. اور پھر ہر ایک کو معلوم ہے، اللہ نے یہ احساس، یہ شعور ہر بندے کو دیا ہے کہ نماز اچھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، وہ آپ کا دل آپ کو بتا دے گا. اسی طرح انفاق جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے، اور جس کو دیا ہے اسے اپنا محسن سمجھتے ہوئے دیا ہے. تو بس یہ دو شرطیں ادھر پوری کر دے، ایک ادھر، تو اللہ نے چاہا تو یہ خواہش سچی تو انشاءاللہ ہم سب میں ہی ہوگی، لیکن اس خواہش میں زور پیدا ہو جائے گا، اور اس خواہش کی تکمیل کا سفر مختصر ہو جائے گا.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، ایک سوال یہ تھا کہ عجمی ہونے کی وجہ سے قرآن کی زبان سے غیریت ایک مسئلہ ہے جو عربی دان کو بہرحال درپیش نہیں ہے، تو کیا اس کمی کا بھی ازالہ ممکن ہے؟ ہاں، یہ کوئی کمی نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو زبان ہوتی ہے یہ لینگ اور پیرول میں ہوتی ہے. تو لینگ جو ہے وہ تمام زبانوں کے اسٹرکچر کا نام ہے. لینگ مطلب اپنی بناوٹ میں ہر زبان کا ہوتا ہے. پیرول میں جو ہے وہ زبان اپنا امتیاز ظاہر کرتی ہے، مطلب اس کے لفظ مختلف ہیں، رسم الخط مختلف ہے، اور اس میں چیزوں کا نام بننے سے پیدا ہونے والی انڈیکیشنز بھی مختلف ہیں، اور پھر اس کے معنی کی بناوٹ جو میرے احساسات میں اترتی ہے وہ بھی مختلف ہے. تو یہ تو زبانوں کی انفرادیت ہے کہ اب میں انگریزی کا طرز احساس نہیں حاصل کر سکتا چاہے میں گرامر جتنی چاہے پڑھ لوں. تو یہ لوگ اس پر قیاس کر کے، مطلب اس قاعدے کو جیسے کسوٹی بنا کر یا قانون بنا کر قرآن پہ اپلائی کرتے ہیں، یہ غلطی ہے. جب کوئی زبان اللہ کا ذریعہ اظہار بن گئی تو اس کی لوکیلٹی، اس کی تہذیبی حد بندی، اس کا ایک زبان کی حیثیت سے باقی زبانوں سے مزاجاً مختلف ہونا، سیمینٹکس میں مختلف ہونا، یہ سب بے معنی ہو جاتا ہے. پھر اللہ عربی میں کلام فرما کے عربیت کے حدود میں پابند تھوڑی ہے. اللہ نے کوئی گرامر ان سے تھوڑی وہ نعوذ باللہ سیکھی ہے. تو اللہ کا بولا ہوا لفظ اللہ کے علم سے حاصل ہونے والے مفاہیم کا کنٹینر ہے، اللہ کی مراد سے کنوے ہونے والے معانی کا کنٹینر ہے. تو اس لفظ میں بھی اللہ کے کلام ہونے کی نسبت کو غالب رکھا جائے گا عربی زبان کے دیگر تعارف یا اس کی کنڈیشنز اور اس کی لیمیٹیشنز پر. تو اللہ جس چیز کو بھی ذریعہ بنائے گا وہ چیز سر سے پاؤں تک یونیورسل ہوگی، ایٹرنل ہو جائے گی. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، بس اتنا کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا ہماری زبان میں اتنا سادہ سے یہ ترجمہ ہے تاکہ ہمارا ذہن بھی یکسو ہو جائے کہ مجھے کرنا کیا ہے. باقی بس آگے آپ کی یہ خواہش دوستی ہے جو آپ کو قرآن کی حقیقت کو محسوس کروائے گی، مشاہدہ کروائے گی. صرف وہ لغت والے معنی تک محدود نہیں رہ جائے گا. بھئی آپ دیکھتے ہیں مطلب صدیوں تک، مطلب سمجھیں کہ 500 سال سے گزشتہ سعودی عرب والے قرآن پڑھنے میں کمزور تھے. آج بھی سعودی عرب میں ہمارے ہی طرح کے لوگ عوام میں پائے جاتے ہیں جو قرآن کو اس کے صحیح تلفظ اور مخرج کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے. حتیٰ کہ انگریزوں کی آمد، وہ جو جب ترکی حکومت تھی وہاں پہ، تو ان کو نماز پڑھانے والے مشکل سے ملتے تھے عربوں کو اپنے اندر سے. تو عموماً وہ مصر وغیرہ یا ادھر ادھر ہندوستانی یہ لوگ ہوتے تھے. اور پھر عربوں کو قرآن پڑھنا ہندیوں نے سکھایا ہے. یہ جو مدرسہ سہولتیہ، پھر وہ بہت سارے مدارس جو ہیں وہ یہاں کے لوگوں نے بنائے اور اساتذہ یہاں سے گئے اور ان سو کالڈ عربی دانوں کو وہ قرآن پڑھنا سکھایا، قرآن سمجھنا سکھایا.
تو اب اگر اہل زبان ہونے کا کوئی بہت جو اہل زبان کو جو ہمارے اندر ایک واقعی ایڈوانٹیج حاصل ہے، تو اگر وہ کلام اللہ کے ضمن میں بھی ہوتا تو یہ صورت نہ پیش آتی. وہ بلکہ وہاں روزمرہ تھا ایک کہ قرآن اترا عرب میں اور پھر ہندوستان گیا ہمارے ذریعے سے، اور ہندوستان سے اب پھر ہماری طرف آ رہا ہے. تو یہ نہیں، بالکل نہیں. ہمارے یہاں آپ مطلب قرآن جو وہ میرے آپ سمجھے نا کہ اہل زبان کو کیا ایج حاصل ہے کہ وہ اس زبان کے بنائے ہوئے سیٹ آف پرسیپشنز میں رہتے ہیں، ان پرسیپشنز کی روشنی میں کچھ ان کے محسوس کرنے کے انداز مخصوص ہو جاتے ہیں، تو وہ اس میں رہتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ان لفظوں کی جو ان سیڈ افیکٹیوٹی ہے، ان ایکسپریسڈ، اس کو بھی کیچ کر لیتے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے کہ شاعری، عرب شاعری وہ لوگ زیادہ لطف اندوز ہوں گے، لیکن یہ تو اظہار، یہ لفظ کا استعمال، یہ زبان کی حد بندیاں، یہ سب اللہ کا کلام بن کے ٹوٹ جاتی ہیں. اب میں جس لفظ سے اللہ کی حضوری کے تصور کے ساتھ جو بھی تعلق پیدا کروں گا وہ 1000 اہل زبان سے زیادہ سگنیفیکنٹ ہوگا. احمد جاوید صاحب، اگر پروگریس نہ محسوس ہو رہی ہو تو پھر کیا کریں؟ پروگریس، ہاں، زوال نہ ہو. چلو ایک جگہ ہے، تنزل نہ ہو. اور پروگریس ہم سمجھ نہیں سکتے کیونکہ ہم حالت امتحان میں ہیں نا، تو اللہ نے ہمیں نتیجے کی سمجھ نہیں دی ہے. تو ہو سکتا ہے میں سمجھ رہا ہوں پروگریس نہیں ہے اور نماز میں بھی جماعیاں آ رہی ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اخلاص ہو. تو پروگریس کا پتہ تو آخرت میں چلے گا، یا یہاں بس ان معنوں میں کہ نافرمانی نہ ہو. حضرت آپ یہ کہتے ہیں کہ شاباش سی محسوس ہونی چاہیے یا کوئی نئی فیلنگ آنی چاہیے، اس طرح اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کریں، یہ کس طرح محسوس ہوگا؟ اچھا، آپ کے ماشاءاللہ بچے چھوٹے ہیں. میں ایک بالکل جب یہ بچے بالکل چھوٹے تھے، یعنی کہ یہ آپ کی محبت کے اظہار میں کسی بھی طرح کی مزاحمت نہیں کر سکتے تھے، یعنی ضد نہیں کر سکتے تھے، وہ ادھر ادھر آپ کو تنگ نہیں کر سکتے تھے. تو اس عمر میں آپ کو اپنے بچے روز جو ہیں وہ ایک نئی کیفیت کنوے کرتے تھے یا نہیں؟ روز آپ کو ایک نئے مرحلے حسن پر نظر آتے تھے یا نہیں؟ آپ جب انہیں دوسری نظر تیسری نظر ڈالتے تھے تو وہ پہلی نظر کے دیکھے ہوئے سے زیادہ مکمل ہوتے تھے کہ نہیں؟ بس یہ فطری ہے کہ جس چیز سے بھی تعلق ہے، عارفانہ تعلق ہے، تو اس پر اگلے تدبر سے اور معانی کھلیں گے، یا جو کھل گئے ہیں ان معانی میں تکمیل پیدا ہوگی. اور اگر عاشقانہ نظر سے دیکھیں گے تو ان معانی میں کیفیات جو ہیں وہ صحیح معنی میں، فکسڈ معنی میں کیفیات کا تسلسل لامتناہی ہوگا. یہ سب کرنے سے پتہ چلے گا.